حضرت خالد بن ولید کا شمار اسلام کے ان نامور جنگجو اور بہادر لوگوں میں ہوتا ہے جو پہلے تو اسلام کے مخالف تھے، لیکن پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت اور شان و شوکت عطا کی جس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ حضرت عمر فاروق کی طرح آپ شروع سے مسلمان نہیں تھے۔ خالد بن ولید کا اسلام قبول کرنا، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص مقصد تھا جو بعد میں سیف اللہ کی صورت میں پورا ہوا۔ دراصل جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں یعنی مسلمانوں اور کفار کے درمیان بہت ساری جنگیں ہوئی، جن میں اکثر جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ انہی جنگوں میں ایک جنگ بدر تھی، جس میں حضرت خالد بن ولید کے بھائی کو مسلمانوں نے پکڑ لیا، لہٰذا خالد بن ولید اپنے بھائی کو چھڑوانے کے لیے مدینہ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے بھائی کی رہائی کے لیے فدیہ دیا اور چھڑوا لیا۔ رہائی کے بعد ان کے بھائی نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں کی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک اور خطرناک جنگ ہوئی، جس سے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی پوری کوشش کی۔ دراصل اس جنگ میں مسلمان تو پہلے غالب آ رہے تھے، لیکن پھر خالد بن ولید کے مسلمانوں کے خلاف بہترین حکمت عملی کی وجہ سے انہوں نے جنگ کا رخ موڑ دیا، جس سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ حضرت خالد بن ولید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات دی ہیں، ان کو تو ضرور اسلام قبول کرنا چاہیے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، مسلمان غالب آتے گئے، یہاں تک کہ بڑی تعداد میں لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دھیان مکہ مکرمہ کی طرف دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑے۔ دوسری طرف مکہ میں قریش لوگ مسلمانوں کے دڑا دڑ فتوحات اور اسلام کے غلبے کے بارے میں پوری طرح آگاہ تھے، لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کی نیت سے نکلے تو اس سے قبل خالد بن ولید کے بھائی نے انہیں خط بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتایا۔ اس خط نے ان کے دل میں اسلام کے لیے اور محبت پیدا کر دی، اور خط میں آپ کے بھائی نے وہ تعریفیں بھی لکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں فرمائی تھی۔ خط پڑھنے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بے حد خوشی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دوران خالد بن ولید نے خواب دیکھا۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں ایک تنگ شہر میں ہوں جہاں قید پڑا ہوا ہے۔ میں اس تنگ شہر سے نکل کر سرسبز و شاداب علاقے میں چلا گیا۔ خواب کے بعد جب خالد بن ولید بیدار ہوئے تو انہیں سمجھ آ گیا یہ ایک خاص خواب ہے جو میری رہنمائی کے لیے دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنا مال اور اسباب باندھ لیا اور مدینہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران خالد بن ولید نے صفوان بن امیہ نامی ایک آدمی سے ملاقات کی اور ان سے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم پر غلبہ پا لیا ہے؟ اگر ہم ان کے پاس جائیں اور ان کی اتباع کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اس پر صفوان بن امیہ نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا، اگر دنیا کے سارے لوگ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تب بھی میں ان کی اتباع نہیں کروں گا۔ اس کے بعد خالد بن ولید 2-3 اور لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے بھی مدینہ چلنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی اونٹنی کو ساتھ لیا، اور پھر دل میں خیال آیا کیوں نہ میں آخری دفعہ عثمان بن طلحہ سے بات کر لیتا ہوں، وہ میرا سچا دوست ہے۔ چنانچہ آپ نے عثمان بن طلحہ سے بات کی تو انہوں نے آپ کے مشورے کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد دونوں الگ الگ مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ مقام ہدا میں پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات عمرو بن عاص سے ہوئی، وہ بھی مدینے جا رہے تھے۔ اس کے بعد یہ تینوں اشخاص مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر مسکرائے۔ اسی کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد خالد بن ولید نے اسلام کی خاطر کئی جنگوں میں حصہ لیا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے فتح نصیب ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلکہ اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی اسلام کی ایک مضبوط ڈال بنے رہے۔ آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے آپ نے زہر کا پیالہ پی لیا۔ بہرحال اس بات میں کتنی صداقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ جب جنگ موتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر جب شہید ہو گئے تو ایسے کٹن وقت میں خالد بن ولید نے 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کی کمان سنبھالی اور ان کو ہمت دلائی، اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی کی وجہ سے تقریباً 20,000 سے زیادہ سپاہیوں کے لشکر کو شکست فاش کی۔ ناظرین، بہرحال یوں تو خالد بن ولید نے اپنی بہادری ہر جگہ ثابت کی، لیکن آپ کی زندگی کے کچھ ایسے بھی واقعات ہیں جو خاص طور پر چرچ کا باعث بنے رہے۔
انہی واقعات میں ایک حیران کن قصہ آپ کا ایک عزا نامی چڑیل سے مقابلہ کرنا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اور چڑیل کا مقابلہ، اس قسم کی ویڈیو آپ نے یوٹیوب پر ہزاروں کی تعداد میں دیکھی ہوں گی، لیکن در حقیقت اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ویڈیو کے آخر میں ہم اس واقعے کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، چند تاریخی روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کفار مکہ مختلف بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جن میں مشہور بت لات، منات اور عزا شامل تھے۔ کفار مکہ نے ان بتوں کی ڈمیز خانہ کعبہ کے اندر رکھی تھی، جبکہ اصل بتوں کے مندر عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے، جہاں لوگ ان کی عبادت کیا کرتے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی بھی قربانی دی جاتی۔ فتح مکہ سے پہلے ان بتوں کے ماننے والوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لات، منات اور عزا، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے، یہ تینوں بت عرب لوگوں کی دیویاں تھی۔ عرب لوگ انہیں نعوذ باللہ خدا کی بیٹیاں مانتے۔ یہ تینوں بت پورے عرب میں مشہور تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا کہ ان کے اندر شیطانی طاقتیں، یا آسان الفاظ میں کہیں چڑیلیں ہیں۔ یہ شیطانی طاقتیں بتوں میں گھس جایا کرتی اور لوگوں سے مخاطب ہو کر ان سے باتیں کیا کرتی۔ اس لیے جب بھی یہ لوگوں کو ان کے ناموں سے پکارتی تو سننے والا اپنی ذاتی مسائل جن سے وہ خود آگاہ ہوتا اور سوچنے لگتا کہ یہ بت واقعی خدا کی بیٹیوں کے بت ہوں گی۔ بہرحال لوگ گمراہی میں ان بتوں کی پوجا کرتے۔ ناظرین، ان تینوں بتوں میں سب سے زیادہ عزا کے بت کو مقدس سمجھا جاتا۔ عزا کا یہ بت خراس نامی ایک بستی پر واقع تھا۔ لوگوں نے اس بت کے لیے ایک مندر بنایا تھا۔ اس مندر میں عزا کی دیکھ بھال کے لیے ایک پجاری کام کیا کرتا، اور اسی مندر کے تھوڑے فاصلے پر 3 جو کے درخت تھے، اور عزا کا بت انہی درختوں میں بسیرا کرتا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کو گرانے کی بھی مہمات شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑا گیا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بستیوں کے مندر میں رکھے بتوں کی شامت آئی۔ اسی دوران تقریباً 25 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو عزا کو بت کو گرانے کے لیے بھیجا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جو کے درخت میں سے ایک درخت کو جا کر کاٹ دیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید چلے گئے، اس مندر کو تلاش کیا اور ایک جو کا درخت کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ واپس آئے اور درخت کاٹنے کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خالد بن ولید، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، کوئی واقعہ نہیں پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ حکم دیا کہ آپ جائیں اور دوسرا درخت بھی کاٹ کر آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے اور دوسرے درخت کو بھی کاٹ دیا۔ واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احوال سنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے خالد، کیا کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، کوئی واقعہ نہیں پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بار پھر حضرت خالد بن ولید کو تیسرے درخت کو کاٹنے کے لیے بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید کو گھورنے لگی۔ اسی دوران اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، اے عزا، خالد کو قتل کر دو۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ اس کے بعد عزا حضرت خالد بن ولید کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا، اور پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرنے ہی سے اس کا جسم جلنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر بن گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ بیان کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی۔ اور یوں صدیوں تک پوجے جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید نے کر دیا۔ یہ واقعہ آپ ہر دوسرے تیسرے یوٹیوبر کے منہ سے سنتے ہوں گے، لیکن میری تھوڑی بہت ریسرچ کے مطابق میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ واقعہ در حقیقت بغیر سند کے اور ضعیف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لات اور منات اور عزا کی عبادت قدیم عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی خالد بن ولید اپنی بہادری میں اپنی مثال آپ تھے، لیکن کسی پر جھوٹے واقعات باندھنا درست بات نہیں ہے۔ بہرحال اس بارے میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملیں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔